سر کیا آپ کو کبھی ریگریٹ ہوا ہے آرمی جوائن کرنے؟ فوج از لائک آور مدر. پاکستان آرمی کا رول سیکیورٹی وائز کیا سوئچ آئے گا اس میں، اٹ ول بی دی سیم؟ پاکستان از این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. یو ایس کی لمیٹڈ انٹروینشن ہوگی افغانستان میں. امریکن لمیٹڈ ہیز اے میننگ آلسو نا. ٹرمپ کے ساتھ جو دو چیزیں اٹیچ ہیں، ایک ڈپینڈ کرے گا کہ ان کا ٹیمپرامنٹ کیسا ہوگا، انپریڈکٹیبلٹی اٹیچ ہے ان کے ساتھ، پھر پالیسی کیسی ہوگی. چارلز کپسن کی ایک بک ہے اینڈ آف امریکن ایرا، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یو ایس کی پاپولیرٹی گلوبلی ڈیکریز ہوتی جا رہی ہے. چائنا از دی ایمرجنگ پاور. وہ پرانا وقت تھا جب ہم لک ایسٹ اور لک ویسٹ کی بات چیت کیا کرتے. ڈونلڈ ٹرمپ کا یوکرین وار کے بارے میں یہ سٹانس تھا کہ ہم ود ان 24 آورز ختم کر دیں گے. ٹویٹ تو بڑا زبردست کیا ہے، لیکن میں حالت کو سمجھ سکتا ہوں. سر ابھی آپ ملٹری کمپلیکس کی بات کر رہے تھے، تو ڈونٹ یو تھنک اٹ از ہپوکریٹک آف یو ایس اے؟ اب یورپ کے اندر بھی اسٹریس آ رہا ہے. انفینٹری میں آپ نے ایسی کون سی چیزیں سیکھی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہماری اسٹیٹ امپلیمنٹ کرے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے؟ لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، کوئی ادارہ کسی ملک سے بڑا نہیں ہو سکتا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں 2 اسٹار جنرل زاہد محمود، جو کہ ایک ڈیفینس انالسٹ ہیں. 2003 میں باجوڑ ایجنسی میں ملک کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کیا قربانی دی؟ افغانستان دنیا کا ابھرتا ہوا تھریٹ ہے، اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا کردار ہو سکتا؟ ہندوتوا سوچ کا پاکستان پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ لاسٹ میں جنرل زاہد نے ہمیں یہ بتایا کہ یوکرین، رشیا اور مڈل ایسٹ کے کرائسس کا سولوشن ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کیسے ہے. ان سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اند تک ضرور دیکھیں. اگر آپ بھی جیو پالیٹکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو ہمیں ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر. سر آپ نے آرمی میں کافی سال سرو کیا، یو آر اے 2 اسٹار جنرل. کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ آرمی کو جوائن کریں؟ جی ہاں، تھینک یو مائن. سب سے پہلے تو انوائٹ کا. دیکھیے، فوج کو جو میں نے جوائن کیا، آئی بلانگ ٹو اٹک. پاکستان کا ایک وہ علاقہ ہے جہاں پر جو ویسے تو مشہور ہے کہ جی مارشل ریس یہاں پہ رہتی ہے، بٹ وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فوج سے اور اس شعبے سے منسلک رہے. پھر میری اپنی فیملی کے اندر مجھ سے پہلے بھی 2-3 آفیسرز ایسے ہیں جو جنرل بھی رہ چکے ہیں، بٹ زیادہ تر ملٹری ہیں. مائی ایلڈر بردر از آلسو ملٹری، مائی بردر ان لا، کزنس. تو سارے یہ فوج ایک جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پلر رہا ہماری، اور ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ رہا جس کو جوائن کرتے. تو ان کو دیکھ کے ہی موٹیویشن ہوئی. پھر گریڈ 8 میں میرا ایڈمیشن ہوا ملٹری کالج جہلم میں. دیٹ واز اے کائنڈ آف اے نرسری. فوج میں جو نرسری ہے بچے بھیجنے کی، اور وہاں سے کیڈٹس جاتے ہیں، تو وہاں پہ پھر میں چلا گیا. تو اٹ واز آل ملٹری. اور اس وقت کے جو موٹیویشنل سانگز ہم سنتے تھے، ٹی وی پہ دیکھتے تھے، 65 کی وار کا جب ذکر ہوتا تھا، یا جو سولجرنگ ٹریڈس تھیں، تو وہ اس وقت اٹریکٹ کرتی تھیں. تو گھر میں بھی زیادہ ڈسکشن فوج کے ارد گرد ہی ہوتی تھی، ملٹری بات چیت ہوتی تھی. تو آپ سمجھ لیں کہ ایک ماحول ہی ایسا تھا جس نے فوج کی طرف اٹریکٹ کیا. پھر آئی واز اے اسپورٹس پرسن. میں اسپورٹس میں بہت میرا شوق تھا. تو باقی آفیسرز جو فیملی میں تھے اور بھی لوگ فیملی میں تھے، ان کو جب دیکھتے تھے، ان کا لائف سٹائل دیکھتے تھے، ان کا وے آف ٹیکلنگ تھنگس دیکھتے تھے، لائف کو جو اپروچ، جو پازیٹیوٹی ہم ان میں دیکھتے تھے خاص طور پہ، کہ آئی فاؤنڈ دیم ہیپی آل دا ٹائم. حالانکہ اتنی ریسورسز نہیں ہوتی تھیں، اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا، شاید سیلریڈ کلاس کی جو ایشوز ہوتے، بٹ ہیپینس واز ایٹ پیک، شیئرنگ واز ایٹ پیک. تو انکلوزیوٹی تھی ان کی لائف میں. تو یہ چیزیں کافی فیکٹر تھے جن کو دیکھ کے پھر میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا، ایک خواہش پیدا ہوئی. اور پھر تھرو آل دی کمپٹیٹیو ایگزامز اور ISSB، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیٹس ہاؤ آئی جوائنڈ آرمی. اچھا سر، آپ کا جتنا بھی ٹینیور آرمی میں رہا ہے، اس میں آپ کی سب سے پراؤڈسٹ مومنٹ کون سی تھی؟ دیکھیں، ایک سولجر کا جو پرائڈ ہوتا ہے وہ وار کے ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے. بیکاز بینگ ان آرمی اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ لیوش لائف سٹائل یا کچھ بہت زیادہ چیزیں آپ کی. تو اٹ از دی پلیئر وچ یو ڈرا فرام دا پرفارمنس ملٹری ڈومین میں. تو جو پراؤڈسٹ مومنٹ ہے وہ الحمدللہ جو باجوڑ آپریشن، وین آئی واز اے لیفٹنٹ کرنل 2007-8 میں، سوات اور باجوڑ میں جب ہم نے آپریشنس کیے، تو ایک لیڈر کی، ایک کمانڈر کی، ایک ملٹری آفیسر کی وار میں ٹروپس کو لیڈ کرنا از دا موسٹ پراؤڈسٹ مومنٹ. اس میں وہ فخر بھی لیتا ہے، ڈیلیورنس بھی اس میں ہوتی ہے، اور جو اسٹیٹ اور اپنے ملک کے ساتھ جو محبت، اپنے ریلیجن کے ساتھ جو محبت. اور جو دیکھیں، جو ہم جہاد کرتے ہیں یا جو فائٹنگ ہے، یہ ہمارا پرائم موٹیویشنل فیکٹر کسی سولجر کا بھی ہوتا ہے. تو جو جہاد ہے یا جو وار ہے،
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرافٹ کیا ہوا فینومینا ہے، یہ کسی مین میڈ یا انسان کا کرافٹ کیا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے، جہاد کی سٹرکچر کو سیٹ کیا ہے، وار کے سٹرکچر کو سیٹ کیا ہے، پرنسپلز دیے ہیں، پھر قرآن کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، مسلمانوں کو حکم ہوا جہاد کا۔ تو یہ جو جب آپ منسلک جہاد کے ساتھ یا فائٹ کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو بیسیکلی آپ اللہ کے دیے احکامات کی ڈائریکٹ فالوئنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک مسلمان کے لیے، ایک سولجر کے لیے اس سے بڑی بات کوئی بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق وار کرنا، اس میں کمانڈ کرنا اپنے ٹروپس کو، تو آپ اپنے آپ کو ایک چنا ہوا انسان، میں لفظ استعمال کروں گا، سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے اس جہاد کے لیے، ایک اپنے ٹروپس کو لیڈ کرنے کے لیے۔ تو دیٹ واز دی پراؤڈسٹ مومنٹ۔ 2007-8 میں آپ کو حالات کا پتہ ہے کہ پاکستان کے اوپر بہت ہی مشکل حالات تھے۔ 2003 آنورڈ ابھی تک چل رہے ہیں، تو ہم وار آن ٹیررزم کا جو شکار ہو رہے ہیں، اور جب ہم اپنی یہ ڈیوٹیز کرتے ہیں، یہ اپنے انجام دہی کرتے ہیں اپنے احکامات کے مطابق، اسٹیٹ کے احکامات کے مطابق، تو وہ آپ کے لیے ایک فخر کا لمحہ، یقیناً ایک فخر کا لمحہ ہوتا ہے آپ کے لیے۔ تو سر وڈ یو لائک، ابھی آپ باجوڑ کی بات کر رہے تھے، وڈ یو لائک ٹو ٹیل اس اباؤٹ دا انسیڈنٹ دیٹ ہیپن ان باجوڑ؟ باجوڑ میں کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ اگر آپ میری وار انجری کی طرف بات کر رہی ہیں یا اس کانٹیکسٹ میں کر رہی ہیں، تو وہ باجوڑ دیکھیے 2003 آنورڈ ایک آلموسٹ یہ ایک افغانستان ایجنسی سمجھ لیں کہ تھی، اور سوات میں بھی آپریشنز ہو رہے تھے۔ سوات میں صوفی محمد وغیرہ وہاں پہ اس وقت ان کی اپلیکیشن تھی، پھر ان کو 2008 میں ان کو چانس بھی دیا گیا پیس کا، لیکن سوات میں شورش بہت زیادہ ہو گئی تھی، خوارج بہت زیادہ آ گئے تھے، پھر اس وقت القاعدہ کے بھی کچھ ریمننٹس یہاں پہ موجود تھے، کچھ فورن ٹیررسٹ بھی ہماری سرزمین پر موجود تھے انفارچونیٹلی۔ تو یہ ایک کولیبریشن تھا، پراکسی وار اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم اکراس، جیسے اب انڈیا کے آگے چل کے شاید ہم پروگرام میں بات کریں جو ہماری اپلیکیشن ہوتی۔ تو باجوڑ واز آلموسٹ افغان ایجنسی، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، تو اس میں کلیئرنس آپریشنز ہو رہے تھے، کمپاؤنڈ ٹو کمپاؤنڈ کلیئرنس ہوتی تھی۔ کمپاؤنڈ ٹو کمپاؤنڈ کلیئرنس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھر میں، ایک کمپاؤنڈ میں آپ ہیں، تو ساتھ والے میں طالبان تھے یا ٹی ٹی پی تو خیر بعد میں بنی، اس وقت یہ کوائن ہو رہی تھیں یہ ٹرمز، بٹ طالبان وہاں پر موجود تھے، پلس القاعدہ کے کچھ ٹیررسٹ تھے، تو ہم ان کو کلیئر کر رہے تھے۔ تو تنگ خطا کے مقام پہ ہم ایک کلیئرنس آپریشن میں وہاں پہ انگیجمنٹ بہت ہیوی تھی، تو مجھے موٹر کا ایک شیل لگا ایز اے کمانڈنگ آفیسر، تو میں جب زخمی ہو کے گرا تو وہاں پر مجھے 6 پھر ان کی بلٹس بھی لگیں اپنی رائٹ لیگ میں، جس کی وجہ سے مجھے اپنا یہ جو رائٹ میری لیگ ہے اس کی ایمپوٹیشن ہوئی، مجھے قربانی، بٹ یہ بہت مائنر قربانی ہے۔ اسی آپریشن میں میرے 10 جو میری یونٹ ہے 63 فرنٹیئر فورس، اس کے 10 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے اور کافی لوگ زخمی ہوئے، اور ہم نے تقریباً 38 جو اینیمی کے آپ کہہ لیں، خوارج کہہ لیں، یا جو ٹیررسٹ تھے، ان کو اسی آپریشن میں مارا، اور الحمدللہ وہ آپریشن پھر بڑی کامیابی سے آگے بڑھا۔ اور میرے ساتھ ہم 8 آفیسرز لیڈ اس آپریشن میں تھے میری یونٹ کے، جن میں سے ہم 7 آؤٹ آف 8 وی گاٹ انجرڈ۔ وہ اتنا فیئرس فائٹ تھی، اور وہ آخری ایک ان کی ریزسٹنس تھی جس کو ہم نے کیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی قربانی ہے، پر میں پھر کہوں گا کہ مین سلام ان شہادتوں کو ہے جو 10 میرے جوان شہید ہوئے، جنہوں نے اپنے مادر وطن کے لیے قربانی دی ہے، اور آج بھی آپریشنز ہو رہے ہیں، اور یہ ہم سب پاکستانیوں سے ان کا خون یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان کے لیے ایک اچھا خوبصورت پاکستان، جس کے لیے انہوں نے شہادتیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اس کو حاصل کر کے رہیں، اور یہ تبھی ہوگا جب عوام اور فوج مل کر آگے بڑھیں گی اور آپریشنز کو چلائیں گی۔ تو دس واز دا انسیڈنٹ، ایک چھوٹی سی قربانی ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے یہ کسی کام آ جائے انشاءاللہ۔ سر کیا آپ کو کبھی ریگریٹ ہوا ہے آرمی جوائن کرنے کا؟ نیور ریگریٹ تو اس میں ایک میرا اپنا ڈریم بھی تھا جانے کا، پھر الحمدللہ 35-36 ایئرس سروس، اور اتنا خوبصورت انسٹیٹیوشن۔ دیکھیں ہماری جو فوج بھی ہے، یہ ہماری بالکل، ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے اٹ از لائک آر مدر، ماں کی طرح ہے، جیسے اسٹیٹ ماں کا رول ادا کرتی ہے، اس طرح یہ انسٹیٹیوشن بھی ماں کی طرح، جتنا خیال اس انسٹیٹیوشن میں رکھا جاتا ہے۔ پھر آپ کے یو ہیو پلینٹی آف فرینڈس، ہیپینس بہت زیادہ ہے الحمدللہ۔ پھر آپ کو ایک سینس آف سیٹسفیکشن ہے اس کے بیچ میں کہ آپ ڈیلیورنس موڈ میں ہیں، آپ نہیں دیکھتے کہ موسم کیسا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، رات ہے، دن ہے،
مشکل جگہیں ہیں، سیاچین کے پہاڑ ہیں یا پنجاب کے میدان ہیں یا سندھ کا صحرا ہے یا بلوچستان کے پہاڑ ہیں، تو آپ یو فیل گڈ. پھر آپ کا کنیکشن جو اپنے انڈر کمانڈ کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے ٹروپس کے ساتھ، وہ اتنا زبردست ہوتا ہے، اور یہ پھر لائف لانگ آپ کی ایسوسیشن چلتی ہیں. اور پھر آپ کو ایک آخر ہم نے سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کو جواب دہی کرنی ہے. تو ایٹ لیسٹ وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ ہم اس ایسا ٹائم گزار کے گئے ہیں کہ کل ہم پراؤڈلی اپنے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے کہ جیسے میں نے دیکھا نا جہاد کا لنک کیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی مین میڈ فیچر یا فینومینا یا سسٹم نہیں ہے. تو یہ اس کے تابع ہم نے ساری زندگی گزاری ہے پروفیشنل. تو اس سے بڑی اور سیٹسفیکشن تو ریگریٹس بالکل نہیں ہے. ریگریٹس ناٹ ایٹ آل. کبھی سوچا بھی نہیں کہ یار میں نے اپنا وقت ضائع کیا. اور اسی کو دیکھتے ہوئے اپنے ایکسپیرینس کو میں پہلے پروگرام سے پہلے آپ سے بات بھی کر رہا تھا کہ میرا بیٹا بھی انشاءاللہ ڈے آفٹر ٹمارو ول بی جوائننگ مائی اون یونٹ. تو ابھی پاس آؤٹ ہوا ہے پی ایم اے سے اور وہ ول بی جوائننگ مائی یونٹ. تو اس میں ریگریٹس ہوتی تو ہم اپنے بچوں کو آگے نہ کرتے کہ وہ بھی جائیں اور ملک کی خدمت کریں. اچھا سر، ایز اے ڈیفینس انالسٹ اینڈ اے 2 اسٹار جنرل، ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی یو ایس میں الیکشنز ہوئے ہیں اور پاور چینج ہو گیا. ڈونلڈ ٹرمپ از دا نیو پریزیڈنٹ آف یو ایس اے. تو پاکستان آرمی کا رول سیکورٹی وائز کیا سوئچ آئے گا اس میں، اٹ ول بی دا سیم؟ نہیں، اس کا دیکھیں پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کا اثرات تو ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے اوپر اس کے دیکھیں پاکستان از این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسیز کے ساتھ کرتا ہے. تو پاکستان کی فوج بھی وہی پالیسیز اپنائے گی جو پاکستان کو سوٹ کریں گی. تو ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں آ جانے سے پاکستان کی پالیسیز، ہم تو آلریڈی وکٹم ہیں ٹیررزم کا، ہم وکٹم ہیں پراکسی وار کا، ہم وکٹم ہیں اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا. تو ہم نے امریکہ کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. میں خود سینٹ کام میں رہا ہوں، میں نے ان کے ساتھ کولیشن میں وہاں پہ امریکہ میں. پاکستان از دی اونلی کنٹری جس نے دنیا میں سب سے زیادہ قربانی دی ہے وار آن ٹیررزم کے اوپر، اکنامکلی، پولیٹیکلی اینڈ سوشلی. آپ دیکھیں سوشل فائبر ہماری سوسائٹی کا چینج ہو گیا افغانستان کی وجہ سے، اور اب ہم وکٹم ہو رہے ہیں اسی ٹیررزم کا فرام دی سوائل آف افغانستان. ان کی انٹرم گورنمنٹ کی بیڈ گورننس، پور انٹرم گورنمنٹ، پھر انڈیا کا جو انوالومنٹ ہے پاکستان کے اندر، تو وہ ایک بریڈنگ گراؤنڈ تو آلریڈی وہاں پہ ایپی سینٹر ہے ٹیررزم کا، اس کا ہم وکٹم ہو رہے ہیں. تو ٹرمپ کے آنے سے ہماری کیا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ ہاں، ٹرمپ کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہوگی کہ وہ ایک جب یہاں سے نکلے ہیں 21 میں، تو وہ ایک کنفیوزڈ کیوٹک افغانستان چھوڑ کے گئے ہیں. تو اسٹل وی نیڈ دیئر اسسٹنس ٹو ایڈریس دیٹ، کیونکہ افغانستان نہ صرف اس پہ ہم آگے چل کے شاید پروگرام میں بات بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں کہ افغانستان از ناٹ اونلی اے تھریٹ ٹو پاکستان ناؤ. افغانستان کے اندر جو ٹیررزم جس طریقے سے پھیل رہا ہے، ایکسٹریمزم جس طریقے سے پھیل رہا ہے، ایک ان گورنڈ افغانستان ہے، اب اس کے اپنے لوگ سفر کر رہے ہیں. تو وہ افغانستان کی یہ جو عبوری حکومت اور یہ لوگ افغانستان کے عوام کے تو دشمن ہیں ہی ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو وہ کچھ نہیں کر رہے. تو توجہ ہٹانے کے لیے وہ ٹیررزم اور اس میں تو وہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے، وہ چائنا کے لیے خطرہ ہے، وہ رشیا کے لیے خطرہ ہے، سینٹرل ایشیا کے لیے خطرہ ہے، پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. ابھی اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلے دنوں اوکلاہوما میں ایک انسیڈنٹ ہوا جہاں پہ انہوں نے ایک افغان شہری، پرابلی اف آئی ایم ناٹ رانگ، شہزاد نام ہے ان کا، بٹ آئی ایم ناٹ شیور، بٹ شہزاد سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ انہیں گرفتار کیا ہے وہاں پہ، ہی از افغان، اس کا تعلق ISIS سے ہے. تو امریکہ کے اندر بھی وہ تھریٹ کریٹ کرے گا. تو دس از ون پوائنٹ جہاں پہ ہمارا کنورجنس، ناٹ اونلی ون پوائنٹ بٹ ون آف دا پوائنٹ جہاں پہ ہمارا وی کین ہیو کنورجنس ود ٹرمپ. تو جو اینٹی وار سے آپ بیس کر کے پرابلی آپ اس لیڈ سے یہ کویشچن کیا کہ وہ تو اینٹی وار ہے تو وہ آپ کو کیا افیکٹ کرے گا. تو ٹیررزم کو تو ایڈریس کرنا ہے. اینٹی وار کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیس اچیو کرنے کے لیے جو آپریشنز ہوں گے ان کو وہ ڈیفینیٹلی از سپوز ٹو بی سپورٹنگ، اگر ایک ان کا پرپز پیسفل ورلڈ ہے یا ان کی جو انہوں نے پوزیشن لی ہے. تو آئی تھنک ملٹری ٹو ملٹری اور بھی فورمز ہیں امریکہ کے ساتھ، اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ ہمارے جوائنٹ ایفرٹس ہیں وار آن ٹیررزم کے اوپر. امریکہ میں سپورٹ بھی کرتا ہے، لیکن ویسی سپورٹ جو ہمیں چاہیے ہوگی آگے، آئی ایم شیور کہ ہماری حکومت، ہمارے ملٹری یہ ان کو سمجھائیں گے اور ہوپ فلی ول ہیو اے بیٹر سپورٹ فرام ہم. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے افغانستان کی سچویشن کو لے کے ہی سیٹ کہ یو ایس کی لمیٹڈ انٹرونشن ہوگی افغانستان میں. سو اف ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیز ٹو دیٹ لمیٹڈ انٹرونشن ہی کرنا چاہیں تو پھر پاکستان اس ریجن کی اسٹیبلٹی کو مینٹین کرنے کے لیے کیا اسٹیپس لے سکتا ہے؟
دیکھیں وہ لمیٹڈ امریکن لمیٹڈ ہیز اے میننگ آلسو نا, میننگ فل سپورٹ ہوتی ہے, انٹرونشن ہوتی ہے, کیونکہ باقی بھی نیٹو کے جیسے ابھی وہاں پہ انوالومنٹ رہی ہے تھرو آؤٹ. نیٹو کے نیچے ہی امریکہ بھی نیٹو کا پارٹنر ہو کے وہاں پہ آپریشنز کرتا رہے. پاکستان کی دیکھیں, پاکستان تو ہر چیز پہ ریئیکٹ کر رہا ہے. ابھی پاکستان کوئی افغانستان کی ڈسٹیبلائزیشن تو کر نہیں رہا. پاکستان از اے وکٹم آف دی اپلیکیشن جو افغانستان سے آ رہی ہے. تو پاکستان تو اپنے آپریشن جاری رکھے گا. دیکھیں جو موجودہ ملٹری لیڈرشپ بھی ہے پاکستان کی, یا جو بھی لیڈرشپ پاکستان میں, وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے افغانستان کو مس ہینڈل کرنا یا لائٹ لینا. تو ڈکلیئرڈ پالیسی ہے. ہم نے عبوری حکومت کو بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے, ان کو ثبوت دیے ہیں پاکستان نے, پاکستان کی ملٹری نے, گورنمنٹ نے, سب نے, کہ جی یہ انوالومنٹ ہو رہی ہے. ان کو چانس دیا ہے کہ پیس کو دیکھیں. پاکستان کی فوج امن کی فوج ہے, پاکستان کی اسٹیٹ امن کی اسٹیٹ ہے. پاکستان کا نیوکلیئر پاور ہونا یہ امن کے لیے ہے. یہ کسی وار یا ہمارے کوئی ملٹری آبجیکٹیوز نہیں ہے, ہمارے کوئی ایسے پولیٹیکل آبجیکٹیوز نہیں ہیں جن کو اچیو کرنے کے لیے ہم تھرو انسٹرومنٹ آف پالیسی ہم اپنی ملٹری کو مس یوز کریں, اپنی پاور کو مس یوز کریں. تو ہم تو امن کے دائی ہیں, امن کے لیے یہ فوج بنائی گئی ہے. تو ہم نے عبوری حکومت کو پاکستان نے بہت ثبوت دیے ہیں. پیچھے دیکھیں کچھ ورچوز ہوئیں, کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس میں ان سے ڈائلاگ بھی ہوا جو اٹ واز ناٹ ویری ویل ٹیکن بائی دا پیپل آف پاکستان, اور فوج کے اندر بھی شاید اس کو اتنا پسند نہیں کیا گیا. تو ابھی تو موجودہ ملٹری لیڈرشپ از ویری کلیئر کہ افغانستان کے اندر ان کو موقع ہم دے چکے ہیں, ان کو ریکارڈز ان کے سامنے دے دیے ہیں. اب وہ اگر پاکستان میں جو ٹیررزم ہو رہا ہے, ٹی ٹی پی کو اگر وہ رکھ بھی رہے ہیں, حفاظت بھی کر رہے ہیں, ان کو گاڑیاں بھی دے رہے ہیں, ان کا اسلحہ بھی دے رہے ہیں, ان کی پروٹیکشن بھی کر رہے ہیں, تو پھر دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. پاکستان از اے سوورن اسٹیٹ. اگر ہماری سوورنٹی کو یا ہمارے پاکستانیوں کو کوئی ڈیمیج کرے گا تو اس کا رسپانس جائے گا. تو یہ سمجھنا کہ ٹرمپ کی وجہ سے شاید ہمارا رسپانس نہ جائے. پاکستانی اسٹیٹ ہیز ڈیسائیڈڈ کہ جو بھی بندوق, جو بھی گولی پاکستان کی طرف آئے گی, جو بھی بندوق پاکستان کے خلاف اٹھے گی, جو بھی سٹیپ پاکستان کے خلاف اٹھے گا, پاکستان اس سے 2 سٹیپ آگے جا کے رسپانس کرے گا. چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو, ان کے ایویٹر سپورٹرز یہاں پر ہوں, یا وہ افغانستان کی سرزمین پر ہو, یا کوئی ایسا کوئی اور انٹرنیشنل اپلیکیشن جو بھی ملک کرے گا, اب اس کو رسپانس جائے گا. اس کی تازہ مثال آپ افغانستان تو چلیں, ایک شیٹرڈ وار کنٹری ہے. آپ انڈیا کے خلاف دیکھ لیں, تو بارڈر کے اوپر جب بھی ہوتا ہے تو کوئڈ پرو کو میں پاکستانی فورسز نے اسکلیشن لیڈر پہ گئے ہیں, بلکہ اس اسکلیشن لیڈر سے اوپر کے لیڈر پہ گئے ہیں. اگر انہوں نے انکرجنس کیے ہیں تو پاکستان نے دن کو 11 بجے دے وینٹ اکراس اور انہوں نے ٹارگٹ لاکس کیے ہیں. اگر انہوں نے 4 ایٹمی دھماکے کیے ہیں تو پاکستان نے الحمدللہ, انہوں نے 5 ایٹمی دھماکے کیے ہیں تو پاکستان نے 8 ایٹمی دھماکوں سے رسپانس دیے. تو اس میں تو بہت کلیئر ہے, اس میں چاہے ٹرمپ ہو, امریکہ ہو, جو بھی ہو, جو پاکستان کے خلاف قدم اٹھیں گے ان کو پاکستان روکے گا اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جیسے ہم نے ریسنٹلی دیکھا جو بائیڈن کے ٹائم پہ یو ایس اور انڈیا کا ایک نیکسس تھا, یہ دونوں کمبائنڈ آپریشنز وغیرہ کر رہے تھے, مگر پھر ہم دوسرے ہاتھ پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی انوالومنٹ افغانستان میں بھی بہت زیادہ ہے, ایون دو افغانستان سے ٹیررزم اسپانسر ہو رہا ہے کافی جگہوں پہ. تو کیا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹرمپ اور انڈیا کے ریلیشنز میں کوئی فرق آئے گا؟ دیکھیں, امریکہ کی جو پالیسی ہے نا ہمارے ریجن میں, ایک تو ان کی سینٹرل کمانڈ اس کو ڈیل کرتی ہے, دوسری جو اس ریجن میں اب جو مین پالیسی فالو کی جا رہی ہے وہ ہے انڈو پیسیفک کی جو پالیسی ہے, انڈو پیسیفک. اگر آپ سیکیورٹی جو ان کا پیپر ہے, جو سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹ کی 2022 کی, اس کو آپ اسٹڈی کریں تو جو پہلا پرائم کمپٹیٹر ڈکلیئر کیا گیا ہے یا جو اینیمی ڈکلیئر کیا گیا ہے جس کے ساتھ کمپٹیشن, وہ ہے پیپلز ریپبلک آف چائنا. اس کو دی کمپٹیٹر قرار دیا گیا. دوسرے نمبر پر جو ریزولوٹ ہے یا ایکیوٹ چیلنج جس کو کہا گیا ہے وہ رشیا ہے. اچھا, اب پرائم اینیمی آپ کے ناظرین کے لیے بھی یہ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. پرائم اینیمی سے ان کی مراد یہ ہے کہ پیپلز ریپبلک آف چائنا ہیز دی کیپیسٹی, کیپیبلٹی اینڈ ول ٹو چینج دی ورلڈ آرڈر. ٹھیک ہے, اور رشیا کے پاس شاید کیپیسٹی ہو لیکن ویسی ول یا ویسی شاید ول ہو لیکن ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ورلڈ آرڈر کو چینج کر سکے. تو اس لیے اس کے لیے لفظ اس نے ایکیوٹ کا لفظ یوز کیا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ایران, نارتھ کوریا آ جاتا ہے, چوتھے نمبر پر ٹیررزم آ جاتا ہے. تو یہ تو اس کا ہے
یہ میں آپ کو تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب جب نمبر 1 چائنا ہے تو چائنا کے ساتھ جو کمپٹیشن ہے ان اکنامکس، ان ملٹری، ان پولیٹکس، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے اپنی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی بنائی ہے، پیسیفک کمانڈ. اور اب دیکھیں یہ 2 حالانکہ ڈفرینٹ واٹر باڈیز ہیں، لیکن ان کا پالیسی اس لیے کہ وہ چائنا کو چیلنج کریں گے یہاں پر. اس کے لیے انڈیا نے اپنے آپ کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر چائنا کو، ورلڈ کو پیش کیا ہے اور امریکہ کو پیش کیا ہے. لیکن فنگرز کراس، انڈیا کی بھی اپنی خاصیت ہے کہ ہندوتوا مائنڈ سیٹ والا ہندو انڈیا جو ہے اس وقت، وہ کس حد تک امریکہ کی خواہشات کو پورا کرے گا، کیونکہ چائنا اور انڈیا بھی نیبرز ہیں. تو امریکہ جو ہے اپنی کولیشنز یہاں پہ اسٹیبلش کر رہا ہے. فلپینز کو دیکھ لیں، آسٹریلیا، پھر کوڈ یہاں پر بنی ہے جو ڈیفنس آرگنائزیشن ہے، آسٹریلیا اس کے بیچ میں ہے، اس کے بیچ میں انڈیا ہے، امریکہ ہے. اور اسی طرح یہ جو یہاں پہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے انڈیا کا وہ استعمال کر رہے ہیں. انڈیا بھی ایک ایکسرٹ کر رہا ہے ٹو بیکم انٹرنیشنل پاور، ریجنل پاور تو وہ ہے ہی ہے اس کی ملٹری کو. تو اس وقت ایکسیپٹنس ہے انڈیا کی یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے. تو دیٹس وائی اگر آپ انڈیا اور پاکستان، لیکن اس میں دیکھیں ماہین، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پاکستانی ہر چیز جو ہے نا، ہر چیز انڈیا کے ساتھ منسلک کرنا چاہتے ہیں کہ انڈیا کو اگر یہ کر دے، انڈیا اپنا کرتا رہے. آپ نے دیکھنا کہ پاکستان کے لیے کیا چیز اچھی ہے، سپیریئر اسٹریٹجک جو ڈپلومیسی ہے آپ کی وہ کیسے کام کرتی ہے. تو آپ نے وائل کریٹنگ بیلنس چائنا کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات، ہمیں کسی کے کیمپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. چائنا کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس ریجن میں کوئی بھی بڑی پاور اپلیکیشن کرے گی اور کسی بھی کانٹیکسٹ کے اندر، چاہے وہ امریکہ ہو، رشیا ہو، چائنا ہو، اس ریجن کی جو کنجی ہے نا وہ پاکستان ہے. ہمیں اپنے آپ کو، اپنے اندرونی حالات کو، اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. اپنے آپ کو جو رول اور جو کریکٹر ہمارا ہے، جو رول ہم پلے کر سکتے ہیں اس کے مطابق. پاکستان کا انفارچونیٹلی اور بیڈ لک ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ یہاں پر کھڑی ہے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے ایڈمنسٹر نہیں کر پا رہے. ہم اسٹیٹ کو نیچے کھینچ رہے ہیں اپنے اسٹیچر اوپر کرنے کے بجائے. تو وی ہیو ٹو ڈو اٹ ویری کرافٹلی. اس کے لیے پولیٹیکل ویژن، پولیٹیکل لیڈرشپ، عوام، فوج، تمام ادارے مل کے ہم نے پاکستان کو خوبصورت توانا کرنا ہے تاکہ اس اسٹیچر پہ جا کے یہ اسٹیٹ آپریٹ کرے جس پر جو ہمارا اصلی مقام ہے. تو ہمیں انڈیا کا اتنا وہ ہر وقت ذہن میں رکھنا کہ انڈیا جائے گا، ٹرمپ انڈیا آئے گا، انڈیا کو سپورٹ کرے گا. انڈیا کو جو اس نے کرنا ہے کر لے اس کے ڈیزائن میں. انڈیا بھی ایک چیلنجنگ نیشن ہے. وہ اس آسانی کے ساتھ انڈیا بھی ہسٹری کو جانتا ہے امریکہ کی، جو سٹوری آف بیٹریل وہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ہر ریجن میں کنفیوژن، ہر ریجن میں قیاس. عراق کی حالت دیکھ لیں، سیریا کی حالت دیکھ لیں، مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں. وہ کر کے نکل جاتا ہے اور نیبرز اور وہ ریجن سفر کرتا ہے. تو انڈیا بھی ایک حد تک ان کو سپورٹ کرے گا. چائنا ان کا نیبر ہے، چائنا از اے بگ پاور. چائنا کے ساتھ وہ کبھی بھی اینیمیٹی میں اتنا آگے نہیں جائے گا جتنا امریکنز جو ہیں اسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو دونوں چیمپئن ہیں اپنی اپنی ڈپلومیسی کے. دونوں کی بیٹریل کی سٹوریز ہیں. ہندوتوا والا نئے مائنڈ سیٹ والا انڈیا ہے. تو ہاؤ اٹ ول بیہیو یہ وقت آنے والا بتائے گا کہ وہ کیسے کرتے ہیں. تو ہمیں اتنا خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ بائی لیٹرل، دیکھیں ٹرمپ جو ہے نا، یہ ویسے بھی بائی لیٹرلزم کے اوپر اب زیادہ توجہ دیں گے، یہ ملٹی لیٹرلزم کی طرف توجہ نہیں دیں گے. تو اس کے بیچ میں وہ پاکستان کے ساتھ بھی اپنے معاملات ضرور کریں گے اور آئی ایم شیور کہ وہ پازیٹیو ہی ہوں گے. ٹرمپ کے ساتھ جو 2 چیزیں اٹیچ ہیں، ایک ڈپینڈ کرے گا کہ ان کا ٹیمپرامنٹ کیسا ہوگا، انپریڈکٹیبلٹی اٹیچ ہے ان کے ساتھ، اور پھر پالیسی کیسی ہوگی. تو ایوری بڈی از کیپنگ فنگرز اکراس کہ ان کی انپریڈکٹیبلٹی سے اللہ کرے کوئی اچھی خبر یا اچھی نوید ہمیں مل سکے. سر، چارلز کپچن کی ایک بک ہے اینڈ آف امریکن ایرا، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یو ایس کی پاپولیرٹی گلوبلی ڈیکریز ہوتی جا رہی ہے، اب پاور سوئچ ہو رہی ہے. جس طرح بھی ہم نے ذکر کیا، چائنا از دی ایمرجنگ پاور. تو کیا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان کو بیلنس مینٹین کرنا چاہیے دونوں پاورز یو ایس اینڈ چائنا کے بیچ میں، یا پھر بائسڈ ہو کے چائنا کی طرف ہی سپورٹ زیادہ؟ میں تو ابھی پچھلے کوشچن کے آپ کے آنسر میں یہ چیز کہی ہے کہ ہمیں دیکھیں، ہم نے بیلنس رکھنا ہے. وہ پرانا وقت تھا جب ہم لک ایسٹ اور لک ویسٹ کی بات چیت کیا کرتے تھے. اب وی ہیو ٹو لک آل اراؤنڈ. ہم نے سب کے ساتھ رکھنا ہے. امریکہ کے ساتھ دیکھیں ہمارا اراؤنڈ $6 بلین کا ہمارا میوچل ٹریڈ ہے.
ہمارا ان کے ساتھ بہت اچھا، ہم نے پاسٹ میں اچھے وقت بھی رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. دیکھیں نا ہم اب کب سے ہم امریکہ کے الائے چلے آ رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک دم ہم اس کو ختم کر دیں؟ ہاں اونچے اچھے دور بھی آئے ہیں، سخت دور بھی آئے ہیں، انہوں نے ہم پہ سینکشنز بھی لگائی ہیں، لیکن کرافٹلی میں بول رہا ہوں. آپ ہر وقت اینیمٹی میں اینیموسٹی میں نہیں رہ سکتے. یا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چائنا ہمارا بہت اچھا دوست ہے، ویری گڈ فرینڈ. آپ مشکل وقت میں، بٹ یو کانٹ کیپ یور ایگز ان ون باسکٹ آل دا ٹائم. تو آپ ساری باسکٹس میں اپنا کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھیں نا. لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، دوسری انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ کی ضرورت ہے. میں نے جیسے بولا کہ جو ایپی سینٹر بن رہا ہے ٹیررزم کا، ری ایمرج ہو رہا ہے، ری ایمرج سر جا رہی ہے وہاں پہ. افغانستان کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں سے تھریٹ ایمینیٹ ہوگی، ویسٹ کو بھی ایمینیٹ ہوگی. وہاں سے امریکہ میں نے اوکلاہوما کے آپ کا ایک ایگزامپل دیا کہ وہاں پہ سینٹرل ایشیا میں دیکھیں افغانستان کے اندر 23 to 24 پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں ماہین. اب ان کے بیچ میں سے 1516 تو ایسی آرگنائزیشن ہے جو وچ آر ڈائریکٹلی افیکٹنگ پاکستان. ان کا فوکس اپلیکیشن از ٹوٹلی اگینسٹ پاکستان. باقی جو رہ جاتی ہیں وہاں سے وہ چائنا کو بھی تھریٹ کر رہی ہیں، ان کے بھی ایشوز ہیں، سیکریٹیرین ایشوز ہیں، ایتھنک ایشوز ہیں. وہاں سے وہ جارجیا کے اس میں کانٹیکس میں رشیا کو بھی تھریٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، وہاں سے سینٹرل ایشیا کو تھریٹ جا رہا ہے، ویسٹ کو تھریٹ جا رہا ہے. تو یہ ابھی امریکہ کا اس میں انوالو ہونا ایک نیچرل سا فینومینا ہوگا، نیٹو کا انوالو ہونا نیچرل فینومینا ہوگا. پاکستان دیکھیں ابھی ایس سی او میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ایس سی او چونکہ یونائٹڈ نیشن اپنی وقت کھو رہا ہے، تو ایس سی او ہو گیا ہے. جو اور ڈیفنس یا سوشل اکنامک آرگنائزیشنز ہیں ان کے بیچ میں ہم نے مختلف ممالک ہوتے ہیں. اب ایس سی او میں چائنا بھی ہے، انڈیا بھی ہے. تو ابھی آپ کہیں کہ جی چونکہ انڈیا ہے تو ہم اس میں نہیں جاتے، یا امریکنز ہیں تو آپ یو کانٹ ریسٹرکٹ یور سیلف. پالیسی، فارن پالیسی نام ہی آپشنز کا ہے. جس ملک کے پاس، جس اسٹیٹ کے پاس آپشن زیادہ ہوں گی، دے ول ہیو مور افیکٹو پالیسی. اور یہاں پہ کوئی جذبات کا نا فارن پالیسی ڈومین میں کوئی اثر نہیں ہوتا. تو آپ کا صرف ایک ہی دوست ہوتا ہے فارن ڈپلومیٹک اپروچ کے بیچ میں، اینڈ دیٹ فرینڈ آف یورس از یور اون انٹرسٹ. آپ نے اپنا انٹرسٹ گارڈ کرنا ہے، چاہے وہ ہمالیہ سے اونچا ہو، شہد سے میٹھا ہو، یا چاہے امریکہ کے ساتھ ہو. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ کدھر ہے. چائنا کو بھی ہماری اتنی ضرورت ہے جتنی ہمیں چائنا کی ضرورت ہے. سی پیک یہاں سے چل رہا ہے. دیکھیے چائنا امریکہ کو ماہین اسی دن بیٹ کرے گا جس دن اکنامکلی وہ اس سے آگے چلا جائے گا. اب امریکہ کو اس وقت چیلنج دیکھیں نا، ڈی ڈالرائزیشن کی بات چیت آج کل ہو رہی ہے، رشیا سے آئی ہے، پوٹن نے کی ہے. تو ڈالرز ابھی ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، ڈالرز کرنسی ہے، وہ اپنا چھاپتا ہے، وہ اس کو تو پرابلم ہی نہیں ہے. جس دن ڈالر کے مقابلے میں کوئی اور چیز آ جائے گی یا اکنامکلی کہیں اور سے اس کو چیلنج آ جائیں گے، تو آف کورس دیٹ از ڈینجرس فار امریکہ. تو اسی کے بیچ میں، ان کی کنٹسٹیشن کے بیچ میں، کمپٹیشن کے بیچ میں آپ نے اپنے آپ کو پوزیشن کرنا ہے اور ایک بیلنس اور اچھی ڈپلومیسی کے ساتھ ملک کو آگے لے کر جانا ہے. سر، ڈونلڈ ٹرمپ کا یوکرین وار کے بارے میں یہ سٹانس تھا کہ ہم ود ان 24 آورس ختم کر دیں گے، بٹ ان کا ایز سچ کوئی رسپانس مڈل ایسٹ کے کرائسس پہ نہیں آیا. سو ڈو یو تھنک ہی وڈ ٹیک اے اسٹیپ ٹورڈز پیس اوور دیر؟ نہیں کریں گے. دیکھیں آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ وہ کریں گے. اب وہ بائیڈن جو تھے وہ یوکرین میں جو کیو ہے وہ ایک اس وقت سٹریس والا کیپٹل اس کو ٹرمپ کے، حالانکہ ان کے پریزیڈنٹ نے ٹویٹ تو بڑا زبردست کیا ہے امیزنگ وکٹری کے نام سے، اور آئی مین ٹرمپ کو انہوں نے، لیکن میں بالکل ان کی اس حالت کو سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے جس دل سے کیا ہوگا، یا کیونکہ بائیڈن تو دیکھیں ان کو بہت سپورٹ کر رہے تھے آؤٹ آف وے، اور بائیڈن ان کو آرمس سپلائز کر رہے تھے. اب ان کو فیئر ہے کہ پہلے تو میری آرمس سپلائی ہو رہی تھی، اب ہو سکتا ہے ٹرمپ کے آنے سے میری آرم ٹوسٹنگ نہ شروع ہو جائے. تو آرم تو کامن رہے گی، لیکن ابھی ٹوسٹنگ اور سپلائی کے بیچ میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف فینامنا جاتا ہے. بٹ ون آف دی اسپیچز ٹرمپ کی جو ابھی میں لیٹسٹ بھی سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی میرے پریزیڈنسی آکوپائی کرنے سے پہلے میں ایفرٹس بھی کروں گا ٹو ایڈریس دیز ایشوز جو وار کے ہیں. تو وہ جیسچرنگ پوسچرنگ کر لیں. دیکھیں یہ کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری کی پالیٹکس تو ہے نہیں کہ جو کہہ دیا وہ اس پہ عمل نہ بھی کیا تو کوئی بات نہیں. ہاں یو ٹرن ساری لیتے ہیں، پولیٹیشینس کا ایک مزاج ہوتا ہے وہ اپنی پالیسی سے، لیکن انہوں نے ایک جو امریکہ فرسٹ کی جو پالیسی دی ہے اینڈ نو وارس، وہ نو وارس کی اس نے پالیسی دی ہے، تو اس میں یوکرین کو آف کورس اس کے اوپر افیکٹ آئے گا. پھر وہ دیکھیں ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے پہلے ٹینیور میں بھی
رشین جو پریزیڈنٹ ہیں پوٹن ان کو اسٹرانگ مین کا خطاب دے چکے ہیں. تو ہی ہیز سم کیمسٹری. پھر ٹرمپ جو دیکھیں نا وہ اپنی کوئی نہ کوئی کیمسٹری بنا لیتا ہے ہر ایک کے ساتھ. اب جو نارتھ کوریا کے لیڈر ہیں ان کے بارے میں بھی آپ ان کی اسپیچز دیکھ لیں کہ وہ اس کو اپنا فرینڈ کہتے ہیں, از اے گریٹ فرینڈ. اینڈ بلکہ انہوں نے لفظ یوز کیا وی آر ان لو. وہ مجھے لیٹرز بھی لکھتا ہے ایز اف جو, تو وہ اس کا پھر عمران خان کو بھی وہ اپنا فرینڈ کہتے ہیں, مودی کو بھی وہ اپنا فرینڈ کہتے ہیں. تو وہ ایک پرسنل کیمسٹری ضرور اڈاپٹ کرتا ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہی ول بی پرسوئنگ دی پالیسیز آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اب وہ جیسچرنگ پوسچرنگ ضرور کرتا ہے, لیکن دس آئی ایم شیور کہ یوکرین کی وار کے اوپر اب وہ اس کا اینڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, کون سا کورس اپناتا ہے. آیا وہ رشیا کو کچھ ایریاز اکوپائی کرنے تک الاؤ کرے گا اور اس کے بعد اس وار کو روکے گا, یا وہ پورا اس کو الاؤ کرے گا, یا بالکل الاؤ نہیں کرے گا. لیکن امریکہ کی جو وار ہے نا ماہین, اس کو سمجھیے گا وہ کسی نہ کسی شیپ میں جاری رہے گی. تو اس میں پھر کسی پروگرام میں بات کریں گے, آپ بھی اسٹڈی کیجیے جو ان کا ملٹری کمپلیکس سسٹم ہے نا, یہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ وہ بالکل اتنا بڑا اپنا, بیکاز دا ملٹری ایز اے انسٹرومنٹ آف پالیسی اور پالیسی ٹول کے طور پہ وہ اس کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں. 4 years ہے تو we'll have a new America maybe down the line 4 years, but some or other conflict resolution کے context میں may be ہو اس کو کہیں نہ کہیں یوز کرتے رہیں گے. بٹ ہوپ کی جا رہی ہے, وی شوڈ ہوپ آلسو, مطلب ان دا بیسٹ ریزلٹس کہ یار یہ وارز ختم ہوں. اب یوکرین میں تو وار ہے, لیکن فلسطین کے کانٹیکسٹ میں جینوسائڈ ہے. دس از اہیڈ. یہ مطلب کسی پرنسپل اس میں تو ہو نہیں رہی ہے. تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو وہ کیسے ڈیل کریں گے. سر اگر یو ایس کی انوالومنٹ مڈل ایسٹ میں زیادہ ہو جاتی ہے تو پاکستان کی جو ریجنل الائنسز ہیں جس میں سعودیہ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ہماری الائنسز ہیں, یہ کیسے افیکٹ ہوں گے؟ دیکھیں مڈل ایسٹ میں تو انوالومنٹ ہو کیا جاتی ہے, یو ایس از ٹوٹلی انوالوڈ. دے ہیو گیون اے ٹیسٹ اپروول ٹو دیئر پراکسی کہہ لیں یا اسرائیل کہہ رہے ہیں نتن یاہو, اس کو ہی از آن اے کلنگ اسپری ایوری ڈے. وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں. ابھی بھی لاسٹ نائٹ بھی جو اٹیک ہوا اس میں 80% بچے مارے گئے ہیں. میرے خیال میں 38 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے. تو وہاں پہ تو جینوسائڈ میں امریکہ ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے, ان کو آرم سپلائز بھی کر رہا ہے. اور پھر ٹرمپ نے بھی دیکھیں پاسٹ میں ان کی ایک ہسٹری ہے, انہوں نے یروشلم سے ٹیل اویو سے یروشلم اس کا وہ لائے ہیں, دارالخلافہ لے کے ہیں. ان کے سن ان لا جو ہیں کشنر وہ انوالو رہے ہیں, ابراہم ایکارڈ انہوں نے کرایا ہے. اور اپنی اسپیچز میں مکس سگنل ہی دیے. انہوں نے مکس سگنل کیا, انہوں نے بڑے کلیئرلی پوزیشن لی ہے کہ وٹ ایور اسرائیل از ڈوئنگ اگینسٹ حماس اینڈ آل دیٹ, تو وہ جسٹیفائڈ ہے, اس کو جسٹیفائی بھی کیا ہے. محمود عباس کی آج مطلب یسٹرڈے میرے خیال میں پرابلی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے, ان سے انہوں نے پرومس کیا کہ ہم اس کو کریں گے. پازیٹیو سائنس آ تو رہے ہیں, لیکن دیکھیں اگر وہ جنگ بندی بھی کروا دیتے ہیں فی الحال, تو آئی تھنک دیٹ ول آلسو بی اے ویری گڈ اینڈ ویری پازیٹیو اسٹیپ ٹورڈز دی پیس میکنگ. ہاں اب 2 states سلوشن امریکہ تو چاہے, اگر چاہ بھی رہے ہیں ٹرمپ, تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل بھی چاہے گا 2 state سلوشن اور ناٹ. ابھی تک تو جو اسٹیپس ہیں میری ذاتی نظر میں تھرو جینوسائڈ, تیسرا جینوسائڈ چل رہا ہے فلسطینین ہسٹری میں. پہلا 1948 کا جو نکبہ ہوا تھا وہ ہے, پھر 67 میں ہوا ہے اتنا بڑا جینوسائڈ, اور اب تو دس از انبلیویبل. اور یہ وہ جینوسائڈ ہے جو اس ٹائم میں ہو رہا ہے جہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا ہیومن رائٹس بہت سارے, لیکن ایکسٹریم وائلیشنز ہو رہی ہیں. تو اگر یہ جنگ بندی بھی ہو جاتی ہے ایز اے فرسٹ اسٹیپ, تو پھر دیکھنا ہوگا کہ آگے اس کو وہ کیسے فردر کرتے ہیں. سر ابھی آپ ملٹری کمپلیکس کی بات کر رہے تھے, تو ڈونٹ یو تھنک اٹ از ہپوکریٹک آف یو ایس اے کہ وہ خود اپنی اکانومی اپنی ملٹری کی بیس پہ اپنی ویپنس کی بیس پہ چلاتے ہیں, بٹ دین دنیا میں جا کے مسئلے سارے دنیا کے سالو کریں گے؟ دیکھیں وہ ہیجمون ہے, اس نے اگر وہ یہ ملٹری نہ رکھے تو وہ ورلڈ پاور کیسے بنے گا؟ یہ جو اب ملٹری کمپلیکس کی ہم بات کرتے ہیں, بیسیکلی یہ کمبینیشن ہے پالیٹکس, بزنس, اکانومی اینڈ ملٹری. تو 61 کا یہ 1961 آئزن ہاور سے یہ شروع ہوا ہے. تو اس کا ایک جو آپ نا اسٹڈی ضرور کریں کہ ہیجمون اسٹیٹس کیا ہوتی ہیں, اس کے بیچ میں آپ دیکھیں گے کہ یونیلیٹرلزم, ڈومیننس, یہ وہ فیچرز ہوتے ہیں. اب ڈومیننس از ون آف دا فیچر آف دی ہیجمون اسٹیٹ. تو اس کے بیچ میں اس نے دیکھنا ہے کہ ڈومیننس ہوگی تب جب اس کے پاس ملٹری مائٹ ہوگی. تو ہپوکریسی, یہ جو مورلز, ہائی مورل گراؤنڈز,
یہ پھر یہ صرف باتیں اور مطلب کتابوں میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، آن گراؤنڈ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. آپ نائیو ہو سکتے ہیں اپنے ڈیفینس سے، آپ اپنے سوورینٹی اگر آپ نے اپنی رکھنی ہے. پھر اتنے وار فینامناز ہوئے ہیں، ورلڈ وار ہوئی ہیں، ورلڈ وار 1 ہوئی ہے، 2 ہوئی ہے، پھر کولڈ وار شروع ہو گئی ہے، اب اس کو بھی اوور 30 ایئرس، پوسٹ کولڈ وار بھی 30 ایئرس ہوئے. تو اپنی ڈومیننس رکھنے کے لیے اس نے ملٹری تو رکھنی ہی رکھنی ہے. تو یہ موریلز، یہ چیزیں، یہ فورن ڈپلومیسی میں، فورن ڈومین میں مجھے تو بہت کم نظر آئی ہیں کہ کسی اسٹیٹ نے اتنا کیا ہو. اور وار کے تو اپنی بھیانک چیزیں ہوتے ہیں، اپنے انجام اس کے بھیانک ہوتے ہیں، رزلٹس بھیانک ہوتے ہیں، اس کی نگیٹیوٹیز ہوتی ہیں. تو اس میں اتنا اس نے رکھنا ہی رکھنا ہے، ورنہ تو اس کو ورلڈ پاور کوئی مانے گا ہی نہیں. تو وہ انٹیمیڈیشن بھی اس نے کرنی ہوتی ہے، اس نے اپنی ڈومیننس بھی رکھنی ہوتی ہے، اپنی ایروگنس بھی رکھنی ہوتی ہے، اور اپنی پالیسیز کو تبھی وہ پرسو کروا سکتے. دیکھیں میں نے پہلے آپ سے ایک سوال کے جواب میں آپ کو کہا تھا کہ آرم سپلائیز اور آرم ٹوسٹنگ بھی تب کر سکتا ہے کہ جب وہ ایک ڈومیننٹ ہے، اس کے پاس پاور ہے، اس کی پاور سے لوگ ڈرتے ہیں اور اس کے اپلیکیشن سے ڈرتے ہیں. پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بھی جب مشرف یہاں پہ وار آن ٹیررزم شروع ہوا تو آپ نے کچھ سپیچز، کچھ باتیں سنی ہوں گی کہ ایک ڈومیننٹ یا ایک پرومیننٹ یا ہیجمون اسٹیٹ ہی کہہ سکتے، ادھر یو آر ود اس اور یو آر ناٹ، تو اسٹیٹ آف اے پوزیشن لے لیتے، تو یہیں سے وہ اپنی پاور ڈیرائیو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو ایسا ہی رہے گا اور اس کو انکریز ہی کرے گا. تو اب ان کا اکنامکس، بزنس، ابھی آپ اس کمپین میں دیکھ لیں کہ دیر از ہیوج بزنسز وچ آر انوالوڈ. یہ جو استفاق کا 2024 کا الیکشن ہوا ہے، اس کی ابھی کاسٹ ہی آپ دیکھ لیں اراؤنڈ 12 to 15 بلین ڈالرز اکومولیٹو دونوں سائڈس کا یہاں پہ پیسہ لگا ہوا ہے. ایلن مسک آپ کی کمپین چلا رہا ہے. اب آپ ان کے جو ڈیموکریسی کا تو یہ بہت بڑا بات کرتے ہیں. آپ نے بات کی نا کہ وہ ہپوکریسی کی، ڈیموکریسی کی تو یہ بہت بڑی بات کرتے ہیں، لیکن جو بلو کالر پارٹیسپیشن ان بوتھ دا پارٹیز، سو ڈیموکریٹس آر 2% آف دا بلو کالر جو ان کے ممبرز بنتے ہیں کانگریس کے یا سینٹ کے، اینڈ 1% ریپبلکن. اتنی بڑی ڈیموکریسی میں تو ادھر بھی سب بزنس مین ہیں، انٹرسٹ گروپس ہیں، لابیسٹ ہیں، وہی لوگ وہاں پہ بھی پاور میں ہیں. دنیا میں ساری پاور انہی کے پاس ہوتی ہے، انہی کی پالیسیز چلتی ہیں، دنیا کے کسی ملک میں چلی جائے. وہی حال امریکہ کا بھی ہے. سر ابھی ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی، کہ افغانستان ایک ابھرتا ہوا تھریٹ ہے پوری دنیا کے لیے. اگر یو ایس یہاں پہ ڈائریکٹلی انوالو دوبارہ سے ہو جاتا ہے تو پاکستان میں یو ایس ایڈ آنے کے چانسز اور پھر پاکستان کی اکانومی بہتر اور اسٹیبلائز ہونے کے چانسز ہیں؟ دیکھیں پاکستان نے الحمدللہ جو اپروچ مشرف ٹائم کے بعد اور جو ہماری سمجھ میں آ گئی ہے پاکستانیوں کے اندر کہ ہم اب زیادہ عرصہ ایڈ پہ نہیں چل سکتے. ابھی ہم نے اپنے بزنسز کو، اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے کلیبریشنز کرنی ہے اکنامک فیلڈز کے اندر. تو جب وار اگر یو ایس، دیکھیں افغانستان سٹیبل ہوگا، افغانستان بہتر ہوگا تو آٹومیٹیکلی پاکستان کے اندر انوائرمنٹ ٹھیک ہوگی، آٹومیٹیکلی سی پیک بہتر طریقے سے چلے گا. پھر آپ دیکھیں کوریڈور جو آپ نارتھ ساؤتھ کی بھی بات کر لیں، سی پیک کی بھی کمبینیشن کر لیں، رشیا سینٹرل ایشیا تھرو افغانستان انٹو عربین سی تھرو پاکستان، تو یہ ایک پورا کوریڈور، پورا خطہ ترقی کر سکتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے $100 ملین ڈالر کویشچن ہے کہ امریکہ کتنا اسٹیبلٹی یہاں پر، اگر سنسیئرٹی کے ساتھ یہاں پہ اسٹیبلٹی میں ہیلپ کرتا ہے، دے کین ڈو اٹ. تو بیٹر افغانستان، اسٹیبل افغانستان از گڈ فار دا ہول ریجن، اور اٹس گڈ فار دی انٹائر انٹرنیشنل کمیونٹی آلسو. تو یورپ بھی اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے، پورے ویسٹ کی. اب یورپ کے اندر بھی اسٹریس آ رہا ہے. ہم تو اپنے ریجن کی بات کر رہے ہیں نا، آپ انڈو پیسفک کی بات کر رہی ہیں، آپ ایشیا کی بات کر رہی ہیں، لیکن ابھی یورپ اور یو ایس کا بھی آپ دیکھیے گا کہ ان کا بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. آلریڈی ٹرمپ جو ہیں یہ یورپین یونین کے اوپر، نیٹو کے اوپر کمنٹس کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ پیسہ تو ہم سے لیتے ہیں لیکن ڈیلیور نہیں کرتے ہیں. یورپین اسٹریس فیل کر رہے ہیں. پھر ابھی جرمنی کو دیکھ لیں، وہ ایک نئے رول میں آ رہا ہے، سلولی اینڈ گریجولی وہاں پہ بھی چیزیں شیپ اپ ہوں گی. تو پروبیبلی میں جیسے پہلے ایک بات کی ہے کہ پوسٹ کولڈ وار بھی اب 30-35 ایئرز ہو رہے ہیں، تو کچھ نئے فینومیناز بھی جنم لے رہے ہیں، کچھ چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں. تو اسٹیبل افغانستان میں امریکہ کا آنا پاکستان کے لیے، یا امریکہ کی سپورٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہوگی. سر اگر ہم ٹرمپ صاحب کے آنے کی بات کر لیں، کیا ان کے آنے سے پاکستان کے جو انٹرنل مسئلے ہیں جس میں انسرجنسیز ہیں ہمارے ہمارے ٹرائبل ایریاز میں، کیا ان پہ کوئی فرق پڑے گا؟ کیا وہ بہتر ہوں گی؟ اگین لنکڈ ود افغانستان. اور دیکھیں پاکستان انٹرنیشنل پلیئرز اب بہت سے انوالو ہو چکے ہیں. وی آر وکٹم آف پراکسی وار پلس
اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم انڈیا. اب اگر سنسیریٹی کے ساتھ وہ اس ریجن میں اور پاکستان کے ساتھ تھوڑی سی، تو انڈیا کے اوپر بھی وہ پریشر رکھیں گے. دیکھیے وی آر کنفرنٹنگ ہندو مائنڈ سیٹ والا، ہندوتوا والا انڈیا. جو مودی کی گورنمنٹ ہے، آگے امت شاہ وغیرہ مسل ٹھیک کر رہے ہیں جی، تیز کر رہے ہیں کہ وہ ان کی ابھی اپلیکیشن دیکھ لیں. ناٹ اونلی ان پاکستان، کینیڈا کے بیچ میں انہوں نے جیسے وہ ہردیپ سنگھ نجر کو انہوں نے جا کے ٹیک آن کیا ہے، یا خالصہ کے خلاف جتنی بھی وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہرپت ون جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے اسیسینیشن کی کوشش کی ہے. پھر ان کا جو بشنائے وغیرہ ہیں، جو اللیگل ان کے یہ جو گینگز ہیں، تو ان کرمنلز کو لا رہا ہے. کینیڈا کی تو گورنمنٹ نے کلیئرلی امیت شاہ کو، جو ان کے انٹیریئر منسٹر، ان کو نامینیٹ کر دیا ہے. اس کا انہوں نے آرٹیکل جو ہے وہ چھپا ہے برٹش اخبار کے اندر، وہاں پر انہوں نے ٹریبیون کو آئی ایم فارگیٹنگ دی نیم، اس اخبار میں انہوں نے چھاپا ہے. اس کو امیت شاہ کو انہوں نے نامزد کر دیا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کے کورٹ نے ان کی گورنمنٹ کو نامزد کر دیا ہے. اور کینیڈینز کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس ثبوت ہیں جہاں پر یہ جو ان کے پولیٹیشینز ہیں یا جو گورنمنٹ ہے، دے آر انوالوڈ ان ہائرنگ فار مرڈر، اور اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ اب ٹیررزم دنیا میں پھیل رہا ہے. تو امریکہ اگر سنسیریٹی کے ساتھ یہاں پہ کام کرنا چاہتا ہے تو آف کورس انڈیا کے اوپر بھی وہ پریشرائز کر سکتا ہے کہ آپ اس ٹیررزم کو روکیں، آپ ہندوتوا کے جو نیگیٹیوٹیز ہیں. تو دنیا اس وقت دو بڑے فینومیناز کا وکٹم ہوئی ہے، گریٹر اسرائیل ان دا مڈل ایسٹ اور اکھنڈ بھارت ان دس پارٹ آف دا ایشیا. تو ہم وکٹم ہو رہے ہیں اس کے، یہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ جو انڈیا کا اپنا جو رم ہے، جو امیجیٹ کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے حالات اتنے تعلقات اچھے نہیں ہیں. انٹرنیشنلی ایکسیپٹنس زیادہ ہے کیونکہ انڈو پیسفک میں بھی اس کی ضرورت ہے، پھر اس کے بزنسز ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات بھی جو ہیں وہ تھوڑے سے سٹریس میں جائیں گے، اکنامک فیلڈ سے بھی جو ایمینیٹ ہوں گی. کیونکہ جب وہ ٹیرفس کی بات کر رہے ہیں تو 60% تو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی ٹیرف جائیں گے، یونائٹڈ اسٹیٹس کرے گی چائنا کے 60% ٹیرفس میں، تو 10% انٹرنیشنلی بھی کریں گے. پھر امریکن نظم کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں جی مینوفیکچرنگ وغیرہ سب کچھ امریکہ کے اندر ہو. تو دیر آر جوائنٹ پروجیکٹس بٹوین انڈیا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس، جو جوائنٹ پروڈکشن کے ہیں یہ وہ بھی اسٹریس میں جائیں گے. تو انڈیا کے اوپر کسی جو اپلیکیشن ہے اس کا بھی انڈائریکٹلی افیکٹ ہمارے اوپر پڑے گا. اچھا سر، میرا لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ یو ہیو سروڈ ان انفینٹری. اب انفینٹری میں آپ نے ایسی کون سی چیزیں سیکھی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہماری اسٹیٹ امپلیمنٹ کرے تو ہمارے ایکسٹرنل اور انٹرنل سارے پرابلم سالو ہو جائیں؟ دیکھیے پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کوہیژن کی، پاکستان کو ضرورت ہے انکلوزیو اپروچ کی، ہول آف اے نیشن اپروچ کی. وی آر وکٹم آف ٹیررزم. ہمارا بلوچستان میں سیریس سچویشن ہے، وہاں پہ اس کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا، شورش ہے. خیبر پختونخوا کے اندر شورش ہے. پاکستان کے اندر پولیٹیکل اس طرح کی جو اسٹیبلٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے ایک اسٹیٹ کو، وہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر دیکھیں ایک افواج میں اور عوام کے بیچ میں اپلیکیشن ہو رہی ہے کہ ان کے درار ڈال دی جائے. کسی بھی ملک میں امن اور جو جنگ کا جو بیسک سٹرکچر ہوتا ہے وہ ماہین یاد رکھیے گا، ایک ہی چیز کے اوپر انحصار ہوتا ہے اس کا، اور وہ ہوتا ہے عوام اور افواج کا جو ملاپ ہوتا ہے. تو اس کو اگر ختم کر دیا جائے تو امن بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور وار تو ڈسٹرب ہوتی ہی ہوتی ہے. تو پاکستان میں یہ جو اپلیکیشنز ہو رہی ہیں، ہم نے اس سے اس کو گارڈ کرنا ہے، انکلوزیوٹی لانی ہے، ہول آف اے نیشن اپروچ کرنی ہے. جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو اسپیس کریٹ کرنی چاہیے. ڈیموکریسی میں بہت خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں. دے شوڈ کریٹ اے اسپیس فار ایچ ادر. ایک دوسرے کو دیکھیں، لا فیئر کو اپنائیں، آئین پاکستان کی امپلیمنٹیشن کریں. اب یہ پاکستان 21ویں صدی کا پاکستان ہے. یہ ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں، میں بھی ابھی ڈیجیٹل ایک پلیٹ فارم پہ ہوں. یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے. امریکن الیکشنز نے جو ڈیجیٹل آپ کا جو پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے مین اسٹریم میڈیا کو شکست دے دی ہوئی ہے. تو یہ پاکستان ہمارے یوتھ کا ہے. یوتھ ہمارے لیے ایڈوانٹیج بھی ہے اور خطرناک بھی ہے کہ سب کا، کہ اگر ہم نے ان کو صحیح لائن پہ یا ان کے لیے ایک خوبصورت اسٹیٹ نہ دی تو دس از آر کلیکٹیو رسپانسبلٹی. تو ہول آف اے نیشن اپروچ کریں، ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اور دیر از نو ادر آپشن ود اس. ہم اور کہیں بھی نہیں جا رہے، ہم غلط جگہوں پہ چلے جائیں گے. تو میرے خیال میں آج کا دن بھی 9 نومبر کے حساب سے حضرت علامہ اقبال کا آج برتھ ڈے بھی ہے. تو دس کین بی اے گریٹ میسیج کہ انہوں نے جو ان کی آنکھ نے جو خواب دیکھا ہے، ہم اس کی تکمیل کے لیے ابھی بڑھیں اور اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں. سب اپنی غلطیوں سے سیکھیں. ماضی کے بیگیج کے نیچے دب کے ایفرٹ کرنا بند نہ کریں.
ہمیں ایفرٹ کرنی ہے, کلیکٹیو ایفرٹ کرنی ہے. ہم نے بھی ادھر ہی رہنا ہے, ہمارے بچوں نے اسی ملک میں رہنا ہے, اسی ملک کی فوج میں رہنا ہے, قربانیاں دینی ہے. ہمارے باقی آئی ٹی کے جو لوگ ہیں, جو میڈیا کے لوگ ہیں, جو آپ لوگ ہیں, دس از یور فیوچر. لیکن اپنا چیز ایک یاد رکھیے گا کہ وطن کی فکر کرنا بند نہ کریں, ذات کو چھوڑ دیں, وطن کی فکر کرنا شروع کریں, کیونکہ مصیبتیں جو ہیں نا ہمارے اوپر آ رہی ہیں, یہ پلان کی جا رہی ہیں. پوری انٹرنیشنلی آپ دیکھ لیں, ڈومیسٹکلی دیکھ لیں, ہمارے اندر ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو ہمیں ویک کرنا چاہ رہی ہیں, جو ہمیں توڑنا چاہ رہی ہیں. لوگ آئیں گے چلے جائیں گے, کوئی ادارہ کسی ملک سے بڑا نہیں ہو سکتا, کوئی قومی پارٹی کسی ملک سے بڑی نہیں ہو سکتی. ہم اپنے ہی لوگ ہیں نا, تو اب لیٹس سالو آور اون پرابلمس اینڈ لیٹس موو فارورڈ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر, بہت اچھا لگا بات کر کے, اٹ واز این آنر. تھینک یو مائن فار انوائٹنگ ونس اگین. پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا سلوشن فوج کے پاس ہے. کیا آپ اگری کرتے ہیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.